ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 10 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق فتنۃ الخوارج نے در اندازہ میں ایف سی چیک پوسٹ پر رات کی تاریکی میں بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ ایف سی کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ شہداء میں سے 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور 4 کا تعلق ضلع کرک سے تھا۔ خوارج کا نظام نماز مغرب کے دوران ضلع لکی مروت میں مسجد پر حملہ، پاک فوج کے بہادر جوان نے جان پر کھیل کر حملہ ناکام بنا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کیڈٹ عارف اللہ اسی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے موجود تھے۔ عارف اللہ نے خوارج کی فائرنگ کا فوری جواب دیا اور نمازیوں کی جانیں بچائیں۔ اسی دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے کیڈٹ عارف اللہ جام شہادت نوش کر گئے۔ کیڈٹ عارف اللہ شہید کا تعلق لکی مروت سے ہے۔ شہید جی سی عارف اللہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں زیر تربیت تھے۔ شہید جی سی عارف اللہ چھٹیاں گزارنے اپنے گھر آئے تھے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد پر حملے کی شدید مذمت۔ صدر نے کہا کہ مسجد پر حملہ انتہائی بزدلانہ اور غیر اسلامی فعل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عارف اللہ کی بہادری نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، قوم شہید عارف اللہ کو سلام پیش کرتی ہے۔ اسلام آباد کے علاقے شہزاد ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، وفاقی پولیس کے سب انسپکٹر حیدر شاہ شہید۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ حیدر شاہ کے گھر کے باہر پیش آیا۔ سب انسپکٹر حیدر علی شاہ تھانہ انڈسٹریل ایریا میں بطور تفتیشی افسر تعینات تھے۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شاہ آفریدی آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری آج 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیف تقریب میں شریک ہوں گے۔ اعلیٰ عدلیہ کے سینئر ججز، پارلیمنٹیرینز اور سرکاری حکام بھی شرکت کریں گے۔ ایوان صدر سے حلف برداری کے دعوت نامے جاری۔ 1.5 سے 2000 مہمانوں کو مدعو کیا گیا۔ 22 اکتوبر 2024 کو 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس شاہ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر تقرری کے لیے نامزد کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر صدر مملکت نے جسٹس شاہ آفریدی کے بطور چیف جسٹس تقرر کی منظوری دی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اکسائیں تو ان کے غصے سے بچنا مشکل ہے۔ انہیں بہت اچھا انسان پایا، وہ بہت نرم مزاج انسان تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا چیف جسٹس پاکستان نے حکومتی خرچ پر ظہرانہ لینے سے انکار کیا۔ ظہرانے کے خرچ کا سارا بوجھ مجھ پر پڑا۔ میں نے اپنے کچھ ساتھی ججز سے کہا کہ آپ بھی شیئر کریں۔ نامزد چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی نے مزید کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ فیصلے بہترین کیے۔ ججز کے اختلاف رائے کو تحمل سے سنا۔ ایسے دور دراز اضلاع بھی ہیں جو توجہ کے حقدار ہیں۔ اختیارات کی تقسیم کے اصولوں پر عمل ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خطاب میں کہا، ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ مند دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ سچ کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی کاز لسٹ بنانے میں دخل نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے بے پناہ فیصلے غلط کیے ہوں، انصاف دینا ہمارا فرض ہے۔ مزید بولے، چیف جسٹس بلوچستان بننے کے بعد زندگی بدل گئی۔ بلوچستان میں جو کیا اس میں اہلیہ کا کردار تھا۔ میں کہتا ہوں لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں لیکن اہلیہ نہیں مانتی۔ لوگ ہمیں سمجھ گئے مگر جسٹس یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیول ہم سے اوپر ہے۔ ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا فیصلہ دیں گے۔ چیف جسٹس کے الوداعی فل کورٹ ریفرنس میں 5 ججز شریک نہیں ہوئے۔ جسٹس مریب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر منلہ کی عدم شرکت، جسٹس شہزاد احمد ملک بھی شریک نہ ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمر ادائیگی کے لیے بیرون ملک ہیں۔ اسلام آباد میں سنگجانی ٹول پلازہ پر 3 قیدی وینس پر نامعلوم ملزمان کا حملہ، قیدیوں کو پولیس حراست سے چھڑوا کر فرار کروا دیا۔ قیدیوں میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے انور زیب، لیاقت اور یاسر قریشی موجود تھے۔ 4 اکتوبر کو گرفتار کیے گئے خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین اور پولیس اہلکار بھی قیدی وینس میں موجود تھے۔ قیدیوں پر انتحار انگیزی اور دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ عدالت پیشی کے بعد اٹک جیل واپس لے جایا جا رہا تھا۔ حملہ نے فائرنگ کر کے پہلے قیدی وینس کے ٹائر برسٹ کیے، قریب پہنچ کر گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔
آج اسلام آباد علی ناصر رضوی کا کہنا ہے پولیس نے حملے کے بعد فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو گرفتار کر لیا۔ 3 قیدی وینس میں 82 ملزمان سوار تھے۔ حملہ آوروں کی تعداد 18 سے 20 تھی۔ پولیس نے حملے میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ صوبائی وزیر بہبود آبادی کا بیٹا بھی حراست میں لے لیا۔ قیدی وینس پر حملہ پولیس نے خود کروایا۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کا الزام، ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا ہمارے کارکنوں کی ضمانت ہو گئی تھی، دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ پولیس نے فیصل ٹاؤن کے قریب گاڑیاں موڑ کر خود کارروائی کی۔ قیدی وینس کھڑی کر کے ایس ایچ او نے وین کا شیشہ توڑا۔ ہمارے کارکنوں کو کہا گیا کہ یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ کارکنوں نے فرار ہونے سے انکار کر دیا اور قیدی وینس کے ساتھ کھڑے رہے۔ پولیس اب ایک نیا تماشا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے فرار کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ ترنول نے قیدی وینس کے شیشے خود توڑے۔ قیدیوں کو کچھ ہوا تو متعلقہ پولیس افسران ذمہ دار ہوں گے۔ میں ملزمان سوار تھے وہ تو گرفتار ہو چکے، تمام کے تمام 19 کو انہوں نے فرار کروانے کی کوشش کی تھی، 19 اب ہماری حراست کے اندر ہیں، پولیس کی حراست میں ہیں۔ جن ملزمان نے یہ حملہ کیا ہے 25 سے 30 افراد تھے، ان کو بھی مکمل طور پہ حراست میں بھی لیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ 4 کو پکڑ لیا گیا ہے، باقی 15 کو جو ہے پولیس تلاش کر رہی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری CCTV فوٹیج بھی آ گئی ہے، ایویڈنس بھی آ گیا ہے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ قیدیوں کو فرار کرانے کے واقعے کا سخت ایکشن لیا جائے گا۔ قیدیوں کو فرار کرانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ایم پی اے کی گرفتاری بیٹے کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں قیدیوں کی وینس پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ واقعے کی تحقیقات شروع ہو گئی۔ ریاست رٹ برقرار رکھی جائے گی، کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ حملے کے منصوبہ سازوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کی فوجی تنصیبات پر حملوں کی تاریخ رہی ہے۔ اس واقعے کو مثال بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی ایسا حملہ نہ کر سکے۔ وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کے رد عمل کو مضاحکہ خیز قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل جہلم کے باہر ان کے اہل خانہ اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے دونوں بہنوں کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں۔ دونوں کی رہائی کی روپکاریں 9 گھنٹے گزرنے کے بعد جہلم جیل پہنچیں۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان 4 اکتوبر سے گرفتار تھیں۔ دونوں بہنوں کو ڈی چوک میں احتجاج پر گرفتار کیا گیا۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے ایکس پر پیغام میں لکھا، میں نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے لیے کوشش کروں گا اور ان کی ضمانت ہو گئی۔ بکاؤ اور بھگوڑی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر کی بہنوں کو جیل میں پوچھنے ایک بار بھی نہیں گئی۔ ججز کی تعداد میں اضافے اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی تیاری۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ترمیمی بل منظور کروانے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں توسیع کر دی گئی۔ حکومت منگل کو اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ ادھر 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سندھ میں 3 آئینی بینچز کی تشکیل سے لاہور، کراچی، سکھر اور حیدرآباد میں آئینی بینچ قائم کرنے کی تجاویز سامنے آ گئیں۔ صوبائی حکومت کی آئینی بینچ اور قرارداد پر قانونی ماہرین سے مشاورت۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کے لیے سادہ اکثریت درکار۔ قرارداد منظور کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ اور جوڈیشل کمیشن کو بھیجی جائے گی۔ صوبائی آئینی بینچز کے لیے ججز کا انتخاب جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ 27ویں ترمیم آئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اپوزیشن میں ہوں، حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، اصولی طور پر کسی سیاستدان کے خلاف مقدمات کے قائل نہیں۔ وفاق پر چڑھائی کا تاثر ملک کو تقسیم کرنے کے برابر ہے۔ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانا غیر سیاسی سوچ ہے۔ وفاق اور صوبوں کی ایک دوسرے پر چڑھائی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ احتجاج سب کا حق ہے لیکن احتجاج پرتشدد نہیں ہونا چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا دورہ دبئی، پاکستانی سفیر اور مقامی پارٹی قائدین نے ان کا استقبال کیا۔ ایک روز قیام کے بعد نواز شریف آج لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف کی لندن میں اہم ملاقاتیں متوقع، لندن میں اپنا طبی معائنہ بھی کرائیں گے۔ پارٹی ذرائع کہنا ہے کہ 29 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے صدر لندن سے امریکہ جائیں گے۔ امریکہ میں 4 روز قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی نومبر کے پہلے ہفتے میں برطانیہ کے نجی دورے پر جانے کا امکان۔ نشان حیدر نائک سیف علی جنجوعہ شہید کی آج 76ویں برسی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا خراج عقیدت۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 میں بھارتی حملوں کے خلاف غیر متزلزل بہادری کا مظاہرہ کیا۔ قوم کو اپنے بہادر بیٹوں پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ That's a very, very close call. Sajid Khan's pleading all of the fielders from Pakistan. Wicket sitting. Saikad, you need to change your decision. Might be sliding, not according to umpire Gaffney. There'll be a conversation here. Oh, gone. What a beautiful bit of bowling. Plays it well, plays it fine. Unruly kind of a pitch. Well, he gets a single. He'll raise his back to the gallery. پاکستانی اسپنرز کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ رال بریڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن مضبوط۔ دوسری اننگز میں انگلش ٹیم کی 3 اہم وکٹیں گرا دیں۔ تیسرا اور آخری میچ آج ہی فیصلہ کن ہونے کا امکان۔ ساجد خان اور نعمان علی دوسری اننگز میں بھی انگلینڈ ٹیم پر قہر ڈھانے کو تیار۔ زیک کرالی، بین ڈکٹ، اولی پاپ کو کریز چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جو روٹ 5 اور ہیری بروک 3 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ پاکستان کی پہلی اننگز کا سکور برابر کرنے کے لیے مزید 53 رنز درکار۔ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم 344 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سعود شکیل کی شاندار سنچری 134 رنز کی کیریئر بیسٹ اننگز کھیلی۔ سعود شکیل اور نعمان نے لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن کو سہارا دیا۔ 8ویں وکٹ کی شراکت داری میں 88 رنز جوڑے۔ سعود شکیل نے کیریئر کی 34 سنچری بنائی۔ نعمان علی 45 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ ساجد خان کا بیٹنگ میں بھی کمال، 48 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ محمد رضوان نے ٹیسٹ کیریئر میں 2000 رنز مکمل کر دیے۔ اور یورپ میں موسم سرما کی برف باری کا آغاز۔ کرسمس کی آمد پر بازاروں کو کرسمس ٹری سے سجا دیا گیا۔ شہروں کے اوپر ڈرون کی پرواز سے برف سے ڈھکی عمارتیں اور قدرت کے دلکش مناظر دکھائے گئے۔